اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب فقاد ذلك أن يسنيهم فتبدى لهم إبليس في سورة سراقة بن مالك بن جؤشم المدلجي وكان من أشراف بني كنانة فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه فخرجوا سراء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانفال کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہوئے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب قریش نے سفر کا فیصلہ کر لیا بدر جانے کے لیے تو ان کے دل میں جو بات تھی وہ ان کو بار بار کھٹکتی تھی. ذکر مانا یہاں یاد نہیں ہوتا، مانا ہے بات کھٹکنا. وہ اس فکر میں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی بکر جو ہیں وہ ہماری عدم موجودگی پہ حملہ نہ کر دیں، چونکہ بنی بکر اور قریش کے درمیان میں حرب تھی. فَقَادَ ذَلِكَ أَن يُسْنِيهِمْ کہ قریب تھا اس بات کا کہ وہ اس کا بدلہ لے لیں کہ جب ہم باہر نکلیں تو بنی بکر جو ہیں وہ مکے پہ حملہ کر دیں. فَتَبْدَى لَهُمْ إِبْلِيسُ اب ابلیس لعین جو ہے سراقت ابن مالک ابن جوشم مدلجی کی شکل میں آیا. اور یہ سراقت ابن مالک ابن جوشم جو ہے یہ تھا اشراف من بنی کنانہ کے سرداروں میں سے تھا. تو فقال اس نے کہا: انا جار لکم کہ میں تمہارا ساتھ ہوں، فکر نہ کرو، تم کنانہ کی طرف سے کسی قسم کا فکر نہ کرو کہ وہ ایسا کام کریں جو تمہیں اچھا نہ لگے، یعنی تمہاری عدم موجودگی میں تم پہ حملہ کر دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں جو ہے تمہارا ساتھ دوں گا. اس کے بعد جب یہ اطمینان ہو گیا تو پھر وہ چل پڑے. فخرجوا سراء. قال محمد بن اسحاق: وذكر لي انهم كانوا يرونه في كل منزل في سورة سراقة بن مالك لا ينكرونه حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان كان الذي رآه حين نكص الحارث بن هشام أو أمير بن وهب فقال: أين سراقة؟ أين ومين عدو الله؟ فذهب. قال: فأوردهم ثم أسلبهم. قال: ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فنكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وصدق عدو الله وقال: إني أخاف الله والله شديد العقاب. اب محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ یوں بھی ذکر کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قریش جا رہے تھے بدر کی طرف تو ہر منزل پر ان کو سراقت ابن مالک ابن جوشم مدلجی جو ہیں وہ نظر آتا تھا کہ بھی ہمارے ساتھ ہے.
جب بدر کا دن آ گیا اور دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں تو جس کو پتہ لگا کہ بھی وہ کہاں ہے، پیچھے ہٹ گیا ہے، تو پہلا دیکھنے والا حارث ابن ہشام اور عمیر ابن وہب تھے۔ اس نے کہا کہ بھائی سراقہ نظر نہیں آ رہا، پہلے تو ہم ہر جگہ دیکھتے تھے، آج سراقہ نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے سراقہ؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ اللہ کا دشمن کہاں ہے۔ اور اصل میں بات یہ تھی کہ شیطان نے ان کو مائل کیا، پھر ان کو لے آیا اور وہاں میدان میں ان کو سونپ کے پھر خود بھاگ گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ نظر عدو اللہ الی جنود اللہ، کہ اللہ کا دشمن ابلیس جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا لشکر جو ہے وہ اللہ کے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی مدد کے لیے آ گیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہا انی بری منکم، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بس میں تم سے بری، خلاص۔ انی ارا ما لا ترون، کیونکہ میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچ کہا اس بدبخت نے، یہ بات تو سچ کہی، جو وہ دیکھ رہا تھا اور ان کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، چونکہ وہ تو دیکھ رہا تھا کہ فرشتے کھڑے۔ دوسرا یہ بات بھی سچ کہی کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کا پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ابلیس چاہے کتنا ملعون ہو تو کبھی جھوٹا بھی تو سچ بول جاتا ہے، جیسے کہ محاورات عرب میں ہے کہ ان القذوب قد یصدق، کہ کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی سچ بول جاتا ہے۔ اور اسی طرح محاورات میں آتا ہے کہ جیسے جھوٹا پیسہ بھی کبھی چل جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث مبارک ہے کہ سرکار دو عالم نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ہریرہ اپنے صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی صدقے کے کھجوروں پہ۔ تو رات کو جناب ابلیس آیا، وہ چور کی شکل بن کے، انسان کی شکل بن کے، وہ پکڑ لیا، اس نے قسمیں کھائیں، چھوڑ دیا، پھر آیا، چھوڑ دیا، پھر آیا، آخر تیسری رات جب پکڑا تو اس نے کہا کہ تم 2 دفعہ جھوٹی قسمیں کھا چکے ہو، اب تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں۔ اس نے کہا اچھا بات سنو، اگر آج تم مجھے چھوڑ دو نا تو تمہیں ایک ایسا وظیفہ، ایسی چیز بتاتا ہوں کہ پھر کبھی جن شیطان تمہارے مال کے قریب ہی نہیں آئے۔ تو حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا بتاؤ، تو اس نے کہا آیت الکرسی پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھو تو شیطان قریب نہیں آتا۔ اس لیے کبھی کبھی شیطان بھی جھوٹ نہیں بولتے، سچ بول جاتے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر چھوڑ دیا، نرم دل آدمی تھے، اللہ پاک ان کے شان کو اور بلند فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ جب صبح آئے تو اس نے فرمایا ہاں ما فعل اسیرک البارے، بھئی رات تمہارے قیدی کا کیا حال ہے، آیا تھا کیا کیا تم؟ اس نے کہا حضور رات پھر میں نے چھوڑ دیا، آیا تو تھا، میں نے اس کو پکڑا بھی تھا، لیکن اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا۔ حضرت نے کہا اچھا شیطان بھی وظیفے بتاتا ہے، بتاؤ کیا وظیفہ ہے بھائی؟ اس نے کہا جی آیت الکرسی پڑھ لو، بس ہر طرف دم کر دو تو شیطان قریب نہیں۔ آپ نے فرمایا صدق عدو اللہ، اللہ کا دشمن ہے لیکن سچ بول گیا ہے۔ واقعی اللہ کا قرآن تو عظیم ہے اور آیت الکرسی کے بڑے فضائل ہیں، اعظم آیت فی کتاب اللہ، اور یہ وہ آیات مبارک ہیں جس میں علماء نے لکھا کہ اللہ کا اسم اعظم ہے اور اس میں اللہ کا اسم جلالہ ہے اور میرے اللہ کے اسماء صفات ہیں۔ تو یہ تو بڑی عظیم شان صورت ہے، تو اس لیے لازم آدمی اللہ کے جو قرآن کے وظیفے ہیں نا یہی پڑھا کرو، جیسے سورت فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، آخر سورت البقرہ ہے آمن الرسول سے، اور آخر سورت الحشر ہے، اور اسی طرح معوذتین ہیں اور سورت الاخلاص ہے۔ یہ اللہ کی اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ پھر بندے کو کسی وظیفے شریف تویزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اللہ کے قرآن پہ ایمان ہو، یقین ہو اور پڑھو، پھر دیکھو کہ سحر، جادو، وادو سب بے ایمانوں کے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، ٹل جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح وہ دعائیں یاد کر لو کہ جو سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں نا جی، ایسا سونا ہے کھرا 24 کیرٹ کا کہ جس میں شبہ کوئی۔ اس لیے ہمیشہ ان دعاؤں کو یاد رکھیں۔ ہمیں بڑے بڑے علماء نے فرمایا کہ جب سے حضور کی حدیثوں کی دعاؤں کو اپنا
اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے نا، اللہ نے ظاہری اور سب نعمتوں کے دروازے کھول دیے اور اللہ نے ہر فتنے سے محفوظ فرما دیا۔ دیکھو نا جی، اب سورۃ الکہف ہے، حضور کی حدیث ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ حضور کی حدیث ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ دجال کے فتنے سے بھی بچا لیں گے۔ تو جب دجال کا فتنہ کچھ نہیں بگاڑے گا تو چھوٹے موٹے دجال کیا کریں گے اس کا؟ یعنی جب بڑے دجال، جو دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس کی لپیٹ میں دنیا آ جائے گی الا من عصمہ اللہ، لیکن وہ دجال کا فتنہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ صرف سورۃ الکہف پڑھنے والا جو ہفتے میں صرف جمعہ کے دن پڑھ لو، اللہ توفیق دے روز پڑھ لو، تو قرآن ہے نا اللہ کا، جتنا پڑھو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا نا میرا بھائی۔ روز پڑھو، صبح شام پڑھو، رات دن پڑھو، ورنہ جمعہ میں ایک ہفتے میں ایک دفعہ تو پڑھ لو۔ تو جب بڑے دجال کا فتنہ بھی کچھ نہ کر سکے تو چھوٹے موٹے دجال، چھوٹے موٹے ساحر، جادوگر، منجم، یہ فتنہ گر، یہ مسلمانوں کو ایذار پہنچے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے قرآن سے ایسے دفع ہوتے ہیں کہ بس نشان بھی نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیشہ قرآن اور حدیث کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھی ابو ہریرہ ہے تو وہ ابلیس، لیکن بات سچی کر گیا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ کل یہاں مفسر نے فرمایا کہ صدق عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے بات تو سچی کی کہ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، بات تو سچی کر رہا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ کی سخت پکڑ ہے، یہ بھی سچی بات۔ لیکن بہرحال ابلیس یہ لعنہ اللہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ چلا گیا۔ جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وہکذا رواہ السدی والضحاک والحسن البصری محمد بن کعب القرظی وغیرهم رحمہ اللہ تعالی وقال قتادہ وذکر لنا انه را جبریل علیہ السلام تنزل معه الملائکہ فعلم عدو اللہ انه لا يؤذن له بالملائکہ فقال انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ وكذب عدو اللہ والله ما به مخافة اللہ ولكن علم انه لا قوة له ولا منع وتلك عادة عدو الله المطاع واستقاد له حتى اذا التقى الحق والباطل اسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضرت سدی، حضرت ضحاک، حضرت حسن بصری، محمد بن کعب القرظی اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے مفسرین نے یہ واقعہ نقل فرمایا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جو کہ یہ بات ہمیں ذکر کی گئی کہ اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جلو میں اتر رہے ہیں۔ فعلم عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جان لیا کہ اب فرشتوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب مفسر کہتا ہے کہ اس کے بعد کہنے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ کذب عدو اللہ۔ حضرت کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا اس بات میں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس میں جھوٹ بولا کہ اللہ سے ما قال به مخافۃ اللہ، اگر اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ ولیکن علم انہ لا قوت لہ ولا منعتا، لیکن وہ جان گیا کہ اب میری طاقت نہیں کہ میں فرشتوں کا مقابلہ کر سکوں، نہ ان کا توڑ کر سکوں۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ عَادَةُ عَدُوِّ اللَّهِ، یہ اللہ کے دشمن ابلیس کی عادت ہے، لمن اطاعہ واستقاد لہ، جو شیطان کی بات مان لے، شیطان کے پیچھے چل پڑے تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کو حق کو باطل کے ٹکرا کے ایسی جگہ مارتا ہے کہ جہاں سے پھر نکلنے کا بھی راستہ کوئی نہ ہو۔ یہ شیطان کی عادت ہے کہ وہ آگے باطل میں تمہیں ڈال دے گا، آدمی کو ادھر ادھر سے بھڑکا کے زنا میں ڈال دے گا، شراب میں ڈال دے گا، جوئے میں ڈال دے گا، اور پھر پر کھڑا ہوئے گا یار یہ بڑا برا کام ہے، کیا کر رہے ہو۔ یہ شیطان کی عادت ہے کہ برائی میں الجھا دے گا، اور جب بندہ برائی میں پڑ جائے گا نا جی، آگے برائی میں ڈوب جائے گا تو پھر کہے گا کہ دیکھو یہ برا کام ہے یار، زنا، تم حرم میں رہتے ہو، عورتوں کو دیکھتے ہو، اللہ کے کام ہے یار، تمہیں شرم نہیں آتی۔ پھر الٹا اس کو ذلیل کرے گا کہ اور بھی ذلیل ہو نا،
پہلے تو اس سے گناہ کرا دی. اسی لیے قرآن مبارک کی ایک آیت مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب جہنم میں سارے اکٹھے ہوں گے، ابلیس لعین اور اس کی برادری اور اس کے ماننے والے، تو اب سارے اس کو پکڑیں گے، کہیں گے بدبخت تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو نے ہمیں مارا. وہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو، بات سنو، بات سنو، پہلے بات سنو. بات سننے کے بعد پھر فیصلہ کرنا. انہوں نے کہا کیا بات سنے؟ تو نے ہمیں گمراہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، میں نے کوئی گمراہ شبراہ نہیں کیا. بات صرف یہ ہے کہ میں نے تمہیں برائی کی طرف بلایا، بس میں نے کہا کہ بھی ادھر آؤ، دیکھو زنا اچھا ہے، غیر عورتوں سے گپ شپ کرو، چھوڑو یار 4 دن جوانی کے ہیں، چھوڑو، بعد میں جب بوڑھے ہو جائیں گے تو 360 چوہا کھا کے پھر بلی حرم میں بیٹھ جائے گی. ابھی تو جوانی کے دن ہیں، ابھی مزے کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو. تو اس کے بعد نے کہا دیکھو بات سنو، انما دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں بلایا، تم تو انتظار میں کھڑے تھے، بھاگتے آئے اور مزے تم نے کیے ہیں. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت کرتے ہو بدبختو، اپنے آپ کو ملامت کرو. شراب تم پیتے رہے کہ میں پیتا رہا؟ میں نے تو صرف کہا تھا نا، پیا تو تم نے نا. میں نے تو صرف کہا تھا، زنا تم نے کیا. میں نے تو صرف کہا تھا، ڈاکہ تم نے مارا، قتل تم نے کیا، بہادریاں تم دکھاتے رہے. میں نے تو ایک بات کی تھی، بلایا تھا برائی کی طرح اور نیکی کی طرف انبیاء بلاتے رہے. الحمدللہ یادینا و یادیکم. اللہ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے، وہ بھی تو تمہیں بلاتے رہے، تم نے ان کا کہنا نہیں مانا، میری بات مان لی، تو میرا کیا قصور ہے؟ لا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں کچھ نہیں کیا، میں نے جو کچھ کیا تم نے. انی کفرت بما اشرکتم. تو ابلیس کی تو عادت ہے کہ وہ آدمی کو گمراہ کرتا ہے، گمراہی میں ڈال کے پھر سڑک پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا ہے کہ اب دیکھو کیا حال ہے اس کا. پہلے تو کر دیتا ہے نا جی گمراہی، پھر جب آدمی گمراہی میں پڑ جاتا ہے پہلے تو باطل کو حق سے ٹکرا دیتا ہے، جی ٹکر لو جی، بس فکر نہ کرو. اور جب حق کا ہتھوڑا پڑتا ہے اور دماغ پھٹتا ہے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے دور تماشا دیکھنے کے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بھی، اپنے کلام پاک میں بھی دوسری جگہ ارشاد فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان کہتا ہے میں کفر کر لو، اللہ کی نعمت چھوڑو. کیا اللہ کی نعمت کافروں کو نہیں مل رہی؟ اللہ کے ہاتھ میں نعوذ باللہ اللہ کی دشمنوں کو کیوں ملتی ہیں؟ اب بابا یار کی کسی کی محنت ہے، جو کماتا ہے ملتا ہے، جو نہیں کماتا اور نالائق ہوتا ہے. اور جب بندہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، خلاص میرا کوئی واسطہ نہیں. جیسے اللہ نے فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. اللہ نے فرمایا کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر شیطان بھی اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ تو ہے پکا. اللہ نے فرمایا تھا کہ جو ایمان پہ مریں گے، عمل صالح کریں گے، جنت بھی دے گی، اور جو کفر و شرک میں مریں گے جہنم بھی دے گی. اللہ کے وعدے تم سچے ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے وعدہ پورا نہیں کیا. بس بات صرف اتنی ہے کہ میں نے تم کو بلایا، ورنہ میرا کون سا تمہارے اوپر ڈنڈا چلتا تھا؟ میں بھی تو صرف تمہیں کہتا تھا نا کہ چلو جی یہ کام کرنا ہے، تم چل پڑے. تو جب تم نے میری بات مان لی اور انبیاء کی بات نہ مانی اور اس کے بعد آج مجھے کیوں ملامت دیتے ہو؟ میں تمہارے ان تمام حرکات سے دور ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک ہے. تو اس لیے یہ شیطان کی پرانی عادت ہے کہ جیسے ابو جہل کی فوج کو چلاتے 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 اطمینان دلاتے دلاتے این بدر میں پہنچا دیا اور اللہ کے نبی سے ٹکرا دیا. اب کہا اچھا چڑھ جا بیٹا سولی پہ، میں جا رہا ہوں.
تم جانو تمہارا کام جانے، آج بدر میں تمہارے پردے اڑیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ تو وہ اپنا آرام سے بھاگے۔ تو ابلیس لعین کا کام یہی ہے، برا کراتا ہے اور خود پھر دور کھڑے ہو کے تماشے دیکھتا ہے۔ قال یونس بن بکیر محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن بکر بن عمرو بن حزام عن بعض بن سعيد قال سمعت ابا سعيد مالك بن ربيعة بعدما كف بصره يقول لو كنت معكم اللان ببدر ومعي بصير لاخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا اشك ولا اتمارى فلما نزلت الملائكة رآها ابليس واوحى الله اليهم اني معكم فثبتوا الذين امنوا وتثبيتهم ان الملائكة كانت تحت الرجل في سورة الرجل يعرفوا يقول له ابشر فانهم ليسوا بشيء والله معكم فقروا عليهم۔ اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ محمد بن اسحاق نے بعض بنی ساعدہ سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ابا سعید مالک بن ربیعہ، یہ اس زمانے کی بات ہے، بعدما کفا بصرہ، ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، یعنی نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں۔ انہوں نے فرمایا لو کنت معکم الآن ببدر، اگر اب بھی میں تمہارے ساتھ چلوں مقام بدر پر، ومعی بصری، اور اللہ مجھے آنکھیں دے دے، میں تو اب نابینا ہو گیا، اگر اللہ میری آنکھیں دے دے تو اخبرتکم، میں تمہیں وہ گھاٹی وہ وادی بھی دکھلا سکتا ہوں جہاں سے فرشتے آئے تھے، وہ جگہ بھی میں تم کو دکھلا سکتا ہوں۔ لا اشک ولا تمارا، مجھے کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، مجھے وہ یاد ہے بالکل پکی طرح۔ فلما نزلت الملائکہ، جب ملائکہ اترے اور ابلیس نے دیکھا کہ ملائکہ آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھائی فرمائی انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یاد رکھو کہ معیت کا معنی معیت نصرت ہوتی ہے، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے، یا معیت علمی ہوتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم کے اندر ہے، ورنہ اللہ کی صفت علو ہے کہ اللہ نے 17 قرآن کی آیتوں میں فرما دیا الرحمن علی العرش استویٰ، جیسے کہ اس کی شان کو زیبا ہے۔ تو اس لیے معیت کا جہاں معنی آئے گا تو مراد معیت نصرت یا معیت علم، یہاں معیت نصرت مراد ہے کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور ملائکہ کی تثبیت کیا تھی، کیسے لوگوں کے دلوں کو جماتے تھے کہ صحابہ کے ساتھ آتے اور اس بندے کی شکل میں، جس بندے کو وہ صحابی جانتا ہوتا کہ یہ فلاں آئے گا، تو فکر نہ کرو، دشمن کچھ نہیں، وہ بالکل ختم، مر رہا ہے، بالکل ڈرو شرو کوئی، تگڑے ہو جاؤ، بس ہو جاتا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ اپنا فلما رأى ابلیس والملائکہ، اب ابلیس لعین نے ملعون نے جب دیکھا فرشتوں کو، نکص علی عقبیہ، اپنے پاؤں پہ الٹا بھاگا، وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، وهو فی صورت سراقہ، وہ سراقہ کی شکل میں تھا۔ واقبل ابو جہل یحذر اصحابہ یقول لا یحولنکم خذلان سراقۃ ایاکم فانه كان على موعد من محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، ثم قال واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا وصابوا بالحبال فلا تقتلوهم وخذوهم اخذا وهذا من ابی جہل لعنہ اللہ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جب ابلیس لعین بھاگ گیا، اسراقہ کی شکل میں تھا، جب ابلیس جنوں کا بھاگ گیا تو انسانوں کا ابلیس میدان میں آ گیا، ابی جہل لعنہ اللہ تعالی، وہ میدان میں آ گیا اور نے کہا فکر نہ کرو، اسراقہ جو بھاگ گیا ہے نا، چونکہ وہ تو یکدم فوج کا جذبہ ٹوٹ گیا نا کہ ابھی ایک پوری جماعت ہم کو چھوڑ کے جا رہی ہے، انہوں نے کہا نہ مت گھبراؤ، مجھے پتا ہے سراقہ نے تو حضور پاک سے اندر بات کی ہوئی تھی، ہمارا دشمن تھا نا، دیکھو موقع پہ دھوکہ دے گیا ہے، وہ تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب ٹکراؤ ہوگا میں بھاگ جاؤں گا، تو وہ فکر نہ کرو، کوئی نہیں، ہم تو آج نہیں چھوڑیں گے اصحاب رسول اللہ کو، حتی نقرنہم فی الحبال، ہم ان کو رسیوں میں باندھ کے لے جائیں گے۔ اور کہنے لگا خیال رکھو مت مارنا حضور کے صحابہ کو، مارنے کی کوئی ضرورت، 300 آدمی مارنا کیا ہے، باندھ لو ان کو زندہ، پکڑ کے لے جائیں گے، پھر ان سے بات کریں گے۔ تو
تو ان کے دل بڑھانے کے لیے اب یہ شیطان میدان میں آ گیا۔ اور اس کے بعد مفسر فرماتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے کہ جیسے قول فرعون للسحرۃ لما اسلموا، جیسے کہ فرعون نے دیکھا کہ جب جادوگر اسلام لے آئے تو ایک دفعہ تو فرعون کی زمین پاؤں سے نکل گئی نا، 6 لاکھ بندہ 1 منٹ میں مسلمان ہو جائے تو، لیکن اس نے سوچا کہ اب سارا کچھ نہ چلا جائے تو فوراً اس نے چالاکی چلی، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، کہنے لگا اچھا جادوگرو ہم نے تو اعتماد کیا، تم نے بڑی خفیہ تدبیر کی ہے، تم اصل میں موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے تھے کہ مقابلہ ہوگا ہم ہار جائیں گے، اس بہانے سے ہمیں تمہیں شان مل جائے گی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اور یہ وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ وہ بدبخت موسیٰ علیہ السلام تو تھا ہی نہیں تیرے ملک میں، تو ان کو جادو کہاں سکھلاتا رہا؟ وہ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے 10 سال، یہ جادو کہاں سیکھتے رہے ان سے؟ لیکن دشمن تو ہر قسم کے الزام لگاتے ہیں، اور یہی قاعدہ ہوتا ہے دشمنوں کا کہ بات کو موڑ کے توڑ کے اپنے منشے کی بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں حالانکہ کہاں موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا تھا جادو نے، وَهُوَ مِن بَابِ الْبُهْتِ وَالْإِفْتِرَاءِ وَلِهَذَا كَانَ أَبُو جَهْلٍ فِرْعَوْنُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، حالانکہ یہ بالکل بہتان ہے، افطرا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، نعوذ باللہ جادو سکھائے۔ یہ جادو ہے یا علم نجوم ہے یا علم کہانہ ہے یا علم جفر ہے یا علم الاعداد ہے یا یہ علم الابدان اور علم الایادی ہے، سب علوم باطلہ اور علوم شیطانیہ ہیں۔ ان کے علوم پہ قطعاً کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ جو ایمان لائے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت بھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی ان علوم شیطانیہ سے محفوظ رکھے، اور اللہ آپ کو اور ہمیں علوم رحمانیہ نصیب فرمائے، اللہ اپنے علوم کتاب و سنت نصیب فرمائے، اللہ قرآن و سنت کی فقہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں، اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل کو کہا جاتا ہے فرعون هذه الامہ، کہ ابو جہل جو ہے وہ بھی حضور کی امت کا فرعون تھا۔ وقال مالك بن انس ان ابراهيم بن علية عن طلحة بن عبيد الله بن قريظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي ابليس يوما هو فيه اصغر ولا احقر ولا ادهر ولا اغيظ من يوم عرفه، وذلك مما يرى بالنزول الرحمة واللف عن الذنوب إلا ما يوم بدر، قالوا يا رسول الله وما رأى يوم بدر، قال إما إنه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة۔ حضرت مالک ابن انس اس سند سے روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اس سے زیادہ چھوٹا، ذلیل، حقیر، خوار اور غصے میں بھرا ہوا کبھی نہیں دیکھا گیا جیسے عرفات کے دن۔ اس دن بڑی بری حالت ہوتی ہے ملعون کی، بے حد ذلت ہوتی ہے، اور بالکل اس دن غصے میں بھرا ہوا ہوتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، سر میں مٹی ڈالے ہوئے چیخ رہا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ، اس دن کیا ہو جاتا ہے، اس کو کیوں ماتم کرتا ہے بدبخت؟ انہوں نے کہا وہ جب دیکھتا ہے کہ میدان عرفات ہے، اللہ کی رحمت کی جھڑی لگی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عرفات میں آنے والوں کو اپنی رحمت سے معاف کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے میری تو سارے سال کی پونجی گئی نا جی، وہ جو فصل لگایا تھا کہ آج کاٹیں گے، وہ تو اللہ نے 1 گھنٹے میں سب کو معاف کر دیا، وہ سارے گناہ بخشوا کے چلے گئے، میں سال منہ کالا کرتا رہا، ان کو گناہ کرواتا رہا، اللہ پاک نے اپنی رحمت بھیج کے 1 گھڑی میں کہا سب کو معاف، سارے معاف ہو گئے۔ اس لیے فرمایا وذالک مما یری من نزول الرحمت والعفو عن الذنوب، اس نے جو دیکھا اللہ کی رحمت اور عفو، گناہوں سے معافی مل کر۔ اسی طرح فرمایا کہ جو جیسے کہ یوم بدر والے دن انہوں نے کہا حضور بدر میں کیا دیکھا؟ اس نے
آپ نے فرمایا انہ را جبریل علیہ السلام یضع الملائکۃ، اس نے دیکھا تھا بدر والے دن ابلیس لعین نے کہ اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام جو ہے فرشتوں کو تقسیم کر رہے ہیں، یعنی کسی کو میمنہ، کسی کو میسرہ، کسی کو قلب میں. تو اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا بھی جبریل آج ملائکہ کے ساتھ آیا ہوا ہے تو آج کام نہیں بنتا، آج ایک ہی طریقہ ہے کہ بھاگو. اور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، علماء کہتے ہیں کہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا جی، جھوٹے باطل فتنہ گر، اٹھتے ایسے ہیں نا جی وہ جوش سے کہ آدمی حیران رہ جاتا. آپ نے دیکھا ہے نا دریاؤں کے اوپر ہوتی ہے نا جو کوڑا کرکٹ، اور اس کے بعد وہ ایسے بلبلے سے بج جاتے ہیں وہ دریا کے اوپر، حالانکہ اس میں کچھ ہے لیکن دریا کے بھی اوپر سوار ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب ایک موج لگی پھر پتہ ہی نہیں کدھر گئے. تو اسی لیے ہمیشہ باطل قوتیں جو ہیں یا باطل فتنے جو ہیں یا باطل جماعتیں جو ہیں ان کا بھی ایسا زور ہوتا ہے نا ایک دفعہ کہ آدمی چکرا جاتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہے، لیکن جب حق کھلتا ہے تو حق حق ہے اور باطل باطل ہے. الحق یعلو ولا یعلا. اللہ تبارک و تعالی حق کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حق کی نصرت اب دیکھو 313 مسلمان ہیں کفار ہیں، لیکن اللہ نے جب نصرت فرمائی تو اللہ نے حق کی فتح فرمائی. اس طرح فرماتے ہیں وقوله تبارک و تعالی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض وهؤلاء دینهم. قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی هذه الآیہ لما دنا القوم بعضهم من بعض قل الله المسلمين في أعين المشركين وقل المشركين في أعين المسلمين وقال المشركون غر هؤلاء دينهم وإنما قال ذلك من قلة في أعينهم وظنوا أنهم سيعذبونهم لا يشكون في ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کہ جب میدان بدر میں دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں تو اللہ نے اپنی حکمت سے کافروں کے آنکھوں میں مسلمانوں کا عدد گھٹا دیا. انہوں نے سمجھا اچھا یہ تو 100 آدمی ہیں، یہ مقابلہ کریں گے ہمارا، اور مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کا عدد گھٹا دیا تاکہ یہ جنگ ہو جائے. اب جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، تو نے کہا یار یہ تھوڑے سے ہو کر جو لڑنے آئے وہاں ان کو دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہمارا دین جو سچا ہے تو ہم جیت جائیں گے، یہ دیکھو اتنی سی جماعت ہے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہوئے. اور اس کے بعد ان کو یہ گمان تھا، یقین تھا کہ مسلمانوں کو ہم شکست دے دیں گے، اور اپنی اس جیت میں اب کامیابی میں ان کو ذرے کے برابر بھی شک کوئی نہیں تھا. لیکن میرے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جو بھی اللہ پہ توکل کرے، یاد رکھو توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ مِنَ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے بھی یہی سکھلایا، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، مدد پکڑنی ہو تو اللہ سے مدد پکڑ، اور جب آسرا بھروسہ توکل کرنا ہو تو اللہ کی ذات پہ توکل کر. اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ بڑا قادر ہیں، غالب ہیں، حکمت والے ہیں، پھر اس کی مدد فرماتی ہیں. وقال قتادہ وصحابۃ من المؤمنین شدۃ الامر اللہ وذکر لنا ان ابا جہل عدو اللہ لما اشرف علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ قال واللہ لا يعبد اللہ بعد اليوم كسوة يعبد اللہ بعد اليوم اللہ لا يعبد اللہ بعد اليوم كسوة وعدوا. وقال ابن جریج فی قولی، کہتی ہیں کہ جب اس دشمن نے یعنی ابو جہل نے دیکھا حضور پاک اور ان کے صحابہ کو، کہنے لگا آج کے بعد پھر ان کے خدا کی کوئی عبادت نہیں کرے گا مگر سختی سے یا سرکشی سے، کہ آج مٹ جائیں گے خلاص. جیسے حضور نے فرمایا تھا نا کہ آج مدد نہ کی لا یعبد فی الارض ابدا. وقال ابن جریج فی قوله اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض
هم قوم كانوا من المنافقين بمكة قالوا يوم بدر وقال عمرو الشعبي كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر فلما رأوا قلة المسلمين قال غر هؤلاء دينهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافقون اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری یہ کہاں سے ہو؟ کہتے ہیں ہم مکے میں بھی کچھ لوگ تھے کہ ظاہراً اسلام لے آئے لیکن دیکھا کہ مسلمانوں کا تو حال پتلا ہے تو اب وہ دل میں ایسی باتیں کرنے لگے، ورنہ اصل منافقون جو ہیں وہ تو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے ہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جب وہ نکلے فخرجوا مع المشرکین یوم بدر، مشرکین کے ساتھ بدر میں آئے، فلما رأوا قلة المسلمین، دیکھا کہ مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں تو کہنے لگے بھئی اتنے تھوڑے ہو کر جو جنگ لڑ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے ان کو ان کے دین کی وجہ سے دھوکہ پڑا ہوا ہے۔ ما غر هؤلاء الا دینهم وقال مجاہد بقوله عز وجل اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم قال فئة من قريش قيس بن الوليد المغيرة وابو قيس بن فاكهة بن المغيرة والحارثة بن اسود المطلب وعلي بن أمية بن خلف بن العاص بن منبه بن الحجاج خرجوا مع قریش من مکہ وهم على الارتیاب فحبسهم ارتیابهم۔ انہوں نے کہا یہ چند نوجوان تھے قریش کے، ان کے دلوں میں خیال تھا اسلام کی طرف آنے کا، لیکن جب ان کو مشرکین اپنے ساتھ بدر کے میدان میں لے آئے اور انہوں نے آگے بدر میں مسلمانوں کی حالت دیکھی کہ بڑے کمزور ہیں تو اسی شک میں یہ پڑے رہے، اسی شک کے اندر۔ فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم۔ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دین کی وجہ سے دھوکہ لگا ہے کہ تھوڑے ہو کر اتنے بڑے لشکر سے مقابلے پہ چلے آئے ہیں۔ وهكذا قال محمد بن اسحاق بن اسحاق سواء وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن صالح امام الحزم بيادي لا قال هم قوم من شدر قتال يوم بدر وسموا منافقين، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو قتال میں نہیں آئے۔ قال محمد قال بعضهم قوم كانوا وقروا بالاسلام مکہ فخرجوا مع المشركين يوم بدر۔ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے کہ اسلام لائے تھے مکے میں لیکن پھر مشرکین کے ساتھ ہو گئے بدر والے دن، اس کے بعد اس لیے ان کو منافقین کہا گیا۔ فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم وقوله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله يعتمد على جنابه، جو اپنے اللہ پہ بھروسہ کرے، فإن الله عزيز حكيم، عزيز أي لا يذهب من التجأ إليه، اللہ کی ذات جو ہے بڑی غالب ہے، جو اس کی طرف بھروسہ پکڑے اس کا سہارا پکڑے تو اس کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ عزیز منیع الجناب، غالب ہے، عظیم السلطان، سب سے بڑی جس کی شاہی ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ حکیم فی افعالہ، اللہ کا ہر فعل حکمت والا ہے۔ لا یضعها الا فی مواضعها، اللہ کا ہر کام جو ہے وہ حکمت کے مطابق ہے، بغیر حکمت میں کوئی کام نہیں۔ وَيَنْصُرُ مَن يَسْتَحِقَّ النَّصْرَ وَيَخْذُلُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو فتح دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فتح کیوں دینی ہے، اور اگر کسی کو شکست دیتے ہیں تو وہ جانتے ہیں جو فتح کا حقدار ہے اس کو فتح عطا فرماتے ہیں، اور جو شکست کا حقدار ہے اس کو شکست عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور کہیں فرمایا علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور کہیں فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، توکل کرنے والے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ اسی کی مدد کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ یہ مسئلہ عرض کیا تھا میرے بھائی کہ قربانی کرنا جو ہے ہمارے ذمہ، مثلا ایک بکری ہے قربانی کی، ہم نے کر دی اور فقیروں کو تقسیم کر دی، اب فقیر اس کو بیچتا ہے، یہ اس کا کام، ہمارا الحمدللہ حق ادا ہو گیا، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے
کیونکہ قربانی کرنے والا تو بیچ ہی نہیں سکتا نا، اللہ معاف کرے، پھر تو قربانی کیا ہوئی؟ اس نے قربانی کر کے فقیروں کو دے دی، لیکن انہوں نے آگے بیچنا شروع کر دیا، تو بعض فقہا تو یہ کہتے کہ ابھی اب ان کا ملک ہو گیا، وہ جو چاہیں کریں، لیکن بہرحال آپ کی قربانی ٹھیک ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ نے فقیروں کو دے دی، اگلا کام فقیروں کا ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگوں نے کتابوں میں ایک عمل لکھا ہے وظیفہ کہ عجب یا اسرافیل و بے حق کے الف یا یہ اس سے بڑا شرک ہے کہ اسرافیل کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اور اللہ کے بندے، یا حرف ندا ہے، سمجھ لو، یا جو ہے یہ پکار کے لیے ہے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب البیت العتیق، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یہ حرف ندا ہے۔ تو جب اللہ کے سوا کسی غیر کو ندا کرے کہ یا جبرائیل، یا اسرافیل، یا آدم، یا نبی، یا ولی، یا عبد القادر جیلانی، یہ تو شرک اکبر ہے۔ اس سے بڑا شرک ہے کوئی؟ غیر اللہ کی ندا کرنا جو ہے یہ تو بندہ شرک اکبر میں چلا گیا، چھوٹے موٹے شرک میں بھی نہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ان پیروں فقیروں کے چکروں سے نکلو جو اس قسم کے وظیفے بناتے ہیں کہ یا میکائیل ہو، یا اسرافیل ہو، یا عزرائیل ہو، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو شرک ہے۔ اور شرک بھی چھوٹا موٹا شرک نہیں، شرک اکبر میں آدمی مبتلا ہو جاتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے نا، بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں جی، وہابی ہیں جی، نبی کے نام کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں جی یا محمد یا رسول اللہ نہ لکھو۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں لکھو گے یا اللہ، آگے لکھو گے یا رسول اللہ، تو دونوں تو برابر ہو گئے، حرف ندا ادھر بھی ہے، حرف ندا ادھر بھی ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان کو روکو، یہ کیا ہوگا؟ دیکھو جی نبی پہ منع کرتے۔ اللہ کے بندے، یہاں صلاۃ و سلام مقصد نہیں، جو بھی پڑھے گا تو یا رسول اللہ سے حرف ندا آئے گا، جب حرف ندا آئے گا تو وہ شرک میں پڑے گا۔ اسی لیے علماء جو ہیں، یا جیسے یہ حکومت اسلامیہ ہے اللہ قیامت تک قائم رکھے، آپ نے دیکھا ہوگا مکہ جدے میں، مکہ مدینہ کے راستے میں لکھا ہوگا صلو علی النبی، اللہ کے نام پہ درود، نبی کے نام پہ درود بھیجو، یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یا رسول اللہ کہو۔ اس لیے بھی اصل جو ہمیں حکم ہے وہ درود پڑھنے کا ہے، نہ کہ ندا کرنے کا۔ لہذا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ندا اللہ کے سوا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے شرکیہ کلمات سے آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر مسلمان کو نجات عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ مرنے کے بعد جب انسان کو دفن کرتے ہیں تو ٹانگوں کا رخ، ٹانگوں کا تو نہیں، چہرہ جو ہے کعبے کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جب آدمی کسی کو جن پکڑ لے تو جن سے پوچھو تو جن کا مسئلہ کوئی بھوت حل کرے، میں تو نہیں کر سکتا، مجھے کیا پتا، میرا کوئی جنوں سے برادری ہے، بلا میں پوچھ کے بتا دوں گا آپ کو۔ باقی میرے بھائی بات یہ ہے کہ جن کا وجود حق ہے، چونکہ قرآن میں ثابت ہے، حدیث میں ثابت ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اللہ نے قرآن میں فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بنعم ربنا۔ تو جن انس حق ہیں اور جن حملہ بھی کرتے ہیں، جن نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لیکن وہ بولتے ہیں، کرتے ہیں، یہ وہ لوگ جانے جن کو ان کا پتہ ہو، مجھے تو پتہ ہے نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں تو جنوں کے بھی اور انسانوں کے فتنوں سے بھی اور حملوں سے محفوظ فرمائے۔ بس اب دعا کیا کریں اللہ شیاطین الانس والجن کے شر سے بچائے۔ کون سے صحابہ کی شان زیادہ ہے خلفائے راشدین کی؟
تمام صحابہ میں سے افضل جو ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر و عمر، اس کے بعد عثمان و علی، اس کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب حدیبیہ۔ اللہ عالم۔ کہتے ہیں جی کہ اگر میں طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران میں نماز کھڑی ہو گئی تو نماز پڑھنے کے بعد جو میرے چکر ہیں وہ میں نے پورے کر لیے، تو بہرحال پہلی بات یہ سمجھو کہ نماز کھڑی ہوگی تو جتنے چکر باقی ہیں جب نماز کا سلام پھیرے تو پہلے طواف پورا کر، کیونکہ طواف تم شروع کر چکے ہو، اور جب نفل عبادت کو شروع کر دیا جائے تو پھر پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ طواف پورا کرو۔ طواف پورا کرنے کے بعد اب احناف کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف کی 2 رکعت پہلے پڑھو کیونکہ وہ واجب ہے، اور سنتیں جو ہیں نماز کی وہ بعد میں پڑھو کہ وہ سنتیں ہیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک طواف کی 2 رکعت بھی سنت ہیں اور باقی نماز بھی سنت ہے، وہ پہلے پڑھ لے وہ پہلے پڑھ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ غار حرا میں جا کے 2 رکعت پڑھنا کسی حدیث میں حکم نہیں ہے، اور نہ کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہے، ورنہ ہم سے زیادہ عشق تھا صحابہ کرام کو، لیکن کسی صحابی نے، خلفاء راشدین نے خود عمل فرمایا ہو یا حکم دیا ہو ایسا میری آنکھوں سے نہیں گزرا ہے کہ وہاں 2 رکعت پڑھی جائے۔ ہاں کوئی جاتے ہیں تو ہم منع بھی نہیں کرتے، لیکن اپنی طرف سے بدعات بھی نہ گھڑی جائیں۔ بعض لوگ جاتے ہیں وہاں گٹھڑیاں اور کپڑے لٹکاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پھاڑ کے باندھ آتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں۔ اللہ بار چیزیں تو شرک تک چلی جاتی ہیں۔ نبی اور رسول میں جو فرق ہے نا میرے بھائی، ایک تو بات یاد رکھو کہ جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، اور جو نبی ہوگا وہ ضروری نہیں کہ رسول بھی ہو۔ آپ موٹی بات یاد رکھیں کہ جو شریعت والا نبی ہے وہ رسول ہے، جس کو شریعت ملی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کتاب ملی، تورات ملی، شریعت ملی، رسول ہے۔ ہارون علیہ السلام نبی ہیں چونکہ وہ تورات کے تابع ہیں، شریعت موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہیں، تو لہذا یوں سمجھ لو کہ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ شریعت دے کے بھیجتے ہیں، کتاب دے کے بھیجتے ہیں، اور نبی ہوتے ہیں جو سابقہ کتابوں کے مطابق اللہ کے احکام اور دین کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے تو نہیں سمجھ آیا، چھوٹا بھائی نے بڑا بھائی کو سعودی عرب لایا، بڑے بھائی نے والدین بیوی بچہ کو وہاں چھوڑ دیا، پیسہ بھی نہیں دیتا، چھوٹے بھائی کا قرضہ بھی نہیں دیتا، اللہ ہدایت دے اور کیا کریں، مسئلہ کیا ہے؟ جب وہ چھوٹے بھائی کا قرضہ ہی نہیں دیتا، چھوٹے بھائی پہ رحم نہیں کرتا تو مولوی مکی کی بات مان لے گا؟ ہاں جی، جو بیوی بچوں کو چھوڑ آیا، چھوٹے بھائی کا قرضہ کھا گیا، چھوٹے بھائی نے مکے منگایا، اس کی بات بھی نہیں سنتا تو مولوی مکی کیا کرے گا؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے، حیا دے، بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں نا، اور ہمارے پلے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی آدمی نے والدین کے بغیر شادی کر لیا بغیر اجازت کے، تو اس نے والدین کو ٹیلی فون کیا، پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال تم نوجوان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد شادی کر سکتا ہے، لیکن والدین کو راضی کرو۔ اللہ کے بندے، والدین کی ناراضگی کے بعد کوئی کامیاب نہیں ہوتا آدمی دنیا میں، یاد رکھو کہ والدین کی رضا جو ہے اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوتی۔ اور آدمی لڑکا لڑکیاں جب شادی کرتے ہیں یہ دماغ سے نہیں سوچتے، یہ دل سے عشق ہو گیا، بس یہ عشق ہو گیا، بس عشق ہو گیا، یہ ہیر رانجھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیلا مجنو کی کوشش کرتے ہیں، انجام یہ ہوتا ہے نہ لیلا ملتی ہے نہ مجنو رہتا ہے، پھر دونوں 5 سال کے بعد رو کے ماں باپ کے دروازے میں، ابا جی اب معاف کر دو، اب کیوں معاف کرتے بھی وہ تمہیں؟ تو اس لیے مہربانی کر کے ان فتنوں سے بچو، اپنے والدین کے حکم پہ چلو۔
اگر آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں اور آپ کا عند اللہ اس کے پاس حق ہے، وہ آپ کو نہیں دیتا. مثلا آپ نے میری مزدوری کی، 200 ریال آپ کا حق ہے، میں آپ کو نہیں دیتا، تو میرا مال کسی طرح آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ اپنے 200 ریال لے سکتے ہیں جو آپ کا حق ہے. اس سے زیادہ لیں گے تو پھر قیامت میں آپ بھی پکڑے جائیں گے. اپنے حق کے برابر لینا جائز ہے. عید میلاد النبی جو ہے نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہے، بلکہ حضور کے زمانے کے 600 سال بعد ایک بادشاہ تھا مظفر، اس نے یہ بدعت ایجاد کی. حضور ہر جگہ موجود ہیں، بالکل غلط ہے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ کا قرآن ہے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. اور اللہ کے نبی اگر ہر جگہ موجود ہیں تو پھر ہجرت کا کیا معنی؟ اللہ کے نبی اگر ہر جگہ موجود ہیں تو پھر معراج کا کیا معنی؟ اللہ کے نبی اگر ہر جگہ موجود ہیں تو پھر یہ کیا مطلب ہے کہ کبھی عرفات میں ہیں کبھی مینا میں ہیں؟ تو جب عرفات میں ہیں مینا میں نہیں ہیں، مینا میں ہیں تو عرفات میں نہیں ہیں. تو جو لوگ اللہ کے انبیاء کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھیں وہ کافر ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہیں. فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، لمعیت علم ہے، ورنہ اللہ کا مقام علا ہے. الرحمن علی العرش استوى، الاستواء معلوم والکیف مجہول. ہمارا ایمان ہے. باقی جو آپ کی معیت ہے ہر جگہ وہ معیت علم ہے کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے علم ہے. احاط بکل شیء علما. طواف الوداع ہم نے بدھ کو جانا ہے، اگر منگل کو کر لیں میرا بھائی سنت یہ ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ آخری کام کیا کرو؟ طواف الوداع. طواف کرو اور چلے جاؤ. بہرحال جب رات بڑھ جائے پھر دوبارہ طواف الوداع. میں نے منت روزے رکھنے تھے، وہ اگر اپنے ملک میں بھی رکھ لوں، جہاں رکھو. تم نے منت مانی ہے روزے رکھوں گا، اگر منت مانی تھی مکے میں رکھوں گا پھر تو مکے میں رکھو. اگر منت مانی تھی کہ اور یہ بھی شرط ہے کہ منت خالص اللہ کے لیے ہو. اسلام میں مرد کو اپنی بیوی سے کتنا دیر جدا رہنا چاہیے؟ کیوں رہنا چاہیے؟ نہ رہو. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کے لیے 6 مہینے کا فیصلہ فرمایا تھا کہ 6 مہینے سے زیادہ علیحدہ نہ رہے. باقی یہ حالات ہیں میرے بھائی. اگر میاں بیوی راضی ہیں، وہ بیچارہ مزدور ہے، نوکری کرنے آیا ہے، اب اس کے بس میں نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بعد واپس چلا جائے. 2 سال کا کنٹریکٹ ہے، سال کا کنٹریکٹ ہے، لیکن بیوی کی عزت بھی محفوظ ہے اور بیوی بھی راضی ہے، پھر وہ باہر آ گیا تو خیر ہے انشاءاللہ. شادی بارات میں اگر گھر والے گائیں، گھر والے جو لڑکیاں وڑکیاں گاتی ہیں گانے والی نہ ہوں. یہ جو شیرے شیرے ہوتے ہیں نا جیسے ہمارے دیہات، وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، خوشی کر سکتے ہیں. اچھا دف وغیرہ بھی بجا سکتی ہیں، لیکن وہ دف نہیں جس میں گھنگرو لگے ہوئے ہوں، خالی دف ہو صرف. اور وہ بھی بجانے والے جو ہیں وہ باقاعدہ علم، بجانے والے کی علم سے واقف نہ ہوں. اور گھر والے بھی رقص کریں خوشی میں، آگے جیسے جھومر ڈال دیتی ہیں لڑکیاں، وہ کوئی بات نہیں. لیکن اگر وہ ٹی وی پہ دیکھ دیکھ کے ڈانسر بن گئی ہیں تو پھر تو حرام ہے. ایک ہے خوشی، جیسے کہ حضور نے فرمایا ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو اس کو جب رخصت کیا گیا تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اس دلہن کو ایسے بھیج دیا، 2 لڑکیاں ساتھ جاتی گاتی جاتی حیانہ حیانہ کچھ کہتی جاتی بیچاری، تو ذرا خوش ہو جاتی وہ. تو یہ جائز ہوتا ہے کہ بغیر گانے کے، بغیر فن کے، بطور خوشی شادی میں دف ہے، بچیاں کٹھی ہو گئیں، کوئی سیرا شیرا خوشی کا گا لیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آج کل تو جناب گھر کی لڑکیاں بھی اتنا آگے چلی گئی ہیں کہ ڈانس والی بھی پیچھے رہ گئی ہیں. ہاں آج کل ترقی کا دور ہے جی، فکر نہ کرو. وہ ایک دفعہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا، ایک عورت ہے جس کی عمر تھی 40 سال، وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی جو ہے ابھی وہ
کوئی 10 سال کے قریب ہوئی، تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ آج چھٹی کا دن ہے، گھر بیٹھی ہوں، تو بیٹی کو میں ذرا پاس بٹھا کے ذرا سمجھاؤں کہ جنسی معاملات کیا ہوتے ہیں، بچیاں بالغ ہوتی ہیں، اس طرح حیض آ جاتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا میں بیٹی کو بیٹھ کے ان مسائل پہ گفتگو کرنے لگی، لیکن وہ بیٹی خود اتنا آگے پڑی ہوئی تھی کہ وہ الٹا مجھے سمجھانے لگی جو مسئلے مجھے بھی نہیں آتے تھے۔ آج کل تو بچے بابا کمپیوٹر کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ تو بڑے تیز ہیں، تو ماں باپ کا سودا کر دیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہ لگے۔ عبد اللہ بیج دنیا میں بنا ہے، میں نے تو پیمائش نہیں کی، آپ کوشش کریں، ہمت کریں، جتنا ہو سکے اتنا تو کر لیں۔ کعبے کے اندر میت کو رکھ دیتے ہیں، حتیم میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج رکھنا منع نہیں ہے، نہ میت رکھنا منع ہے، نہ زندہ کا جانا منع ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو قبروں پہ جا کے جو قرآن پڑھتے ہیں بدعت ہے۔ بیوی کو میں اپنے ماموں کے ساتھ بلواؤں، اس کا کیا لگتا ہے؟ یہ دیکھو نا، ابھی دیکھنا یہ ہے، وہ بیوی تیری اس کے ساتھ آ رہی ہے، تم تو نہیں آ رہے ہو۔ اگر وہ بیوی کا محرم بنتا ہے، اس سے نکاح حرام ہے تو آ سکتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی۔ اگر کسی آدمی نے، ایک بات یاد رکھیں کہ سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ، ایک تو عام لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید فرض نماز جو ہے وہ اللہ کی ہے اور سنت جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ہے اور نفل جو ہے وہ بس پتہ نہیں کسی پیر کی ہے۔ یہ ایک جہالت ہے، سمجھیں۔ تمام نماز جو ہے کس کے لیے ہے؟ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، تہجد ہو، جو سب اللہ کا۔ سنت کا معنی طریقہ رسول اللہ، سنت کا کیا معنی؟ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفل کا کیا معنی؟ کہ ایک زائد عبادت ہے، ایک زیادہ عبادت ہے، تو اس زائد عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اب تم نے ایک طواف تو وہ ہے نا جو حج میں تم نے کیا، طواف افاضہ، وہ تو فرض ہے۔ ایک طواف الوداع ہے، وہ واجب ہے، نہیں کرو گے تو دم پڑ جائے گی۔ اچھا، ایک ویسے طواف ہے جو تم دن میں کرتے ہو، یہ نفل ہے، کیا معنی؟ یہ ثواب زیادہ ہے، اگر کرو گے من تطوع خیرن، اگر تم نفل میں آگے بڑھو گے تو اللہ اجر دیں گے، نہیں کرو گے تو گناہ کوئی۔ اب سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، واجب، یہ تقسیم جو ہے دراصل ائمہ کرام نے کی ہے، ورنہ حضور پاک کے زمانے میں یا فرض یا سنت۔ لیکن ائمہ فقہا نے پھر یہ دیکھا کہ بھئی ایک سنت تو ایسی ہے کہ حضور نے کسی حال میں بھی نہیں چھوڑی، جیسے حضور پاک نے 2 رکعت نماز سنت جو ہے فجر سے پہلے آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، اتنی محبوب تھی حضور کو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے ساری دنیا اور ساری دنیا میں جو کچھ ہے مجھے دے دیں، اور لیکن یہ 2 رکعتیں جو ہے اس سے بھی زیادہ افضل، تو اس لیے انہوں نے کہا بھی یہ تو ہے سنت مؤکدہ تاکید والی کہ جس کو پدری پاک نے کبھی چھوڑا نہیں۔ اچھا، بعض سنتیں ایسی ہیں، مثلا عصر سے پہلے کبھی حضور پاک نے پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، عشاء سے پہلے کبھی حضور پاک نے پڑھ لی اور کبھی حضور پاک نے نہیں پڑھی، تو یہ سنت تو ہو گئی کہ حضور نے پڑھی ہے، کیونکہ چاہے ایک دفعہ بھی پڑھی ہوں زندگی میں لیکن پڑھی تو ہے نا، تو لہذا سنت تو ہو گئی، لیکن مؤکدہ کوئی نہیں، غیر مؤکدہ۔ تو اس لیے ائمہ فقہا نے فرما دیا کہ فجر کی نماز سے 2 سنتیں پہلے، ظہر کی نماز سے 4 سنتیں پہلے اور 2 بعد میں، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد کی 2 سنتیں اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں، اور باقی عشاء سے 4 سنتیں پہلے یا اپنا عصر سے 4 سنتیں پہلے یا اسی طریقے سے مغرب کے 2 سنتوں کے بعد اور کوئی، تو یہ سب جو ہے غیر مؤکدہ ہے، ورنہ سنت
ایک چیز ہے، اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے سنت مؤکدہ پڑھو گے اسی طرح سنت غیر مؤکدہ پڑھو گے، اسی طرح نفل پڑھو گے، نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے بتلا دیا گیا تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ سکے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی ہے، اس پر دم کے بجائے یعنی ایک بکری جرمانے کی دم دینی ہے، لیکن وہ بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو روزے ہیں، تو وہ روزے کہاں رکھے؟ یاد رکھو کہ ایک وہ دم ہے جو دم تمتع تھی، دم شکر، تو اس دم کے لیے تو شرط ہے کہ ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، کہ 3 روزے تو حج میں رکھے اور 7 روزے جو ہیں گھر میں جا کے رکھے۔ لیکن جو جرمانے کی بکری کے روزے ہیں وہ آپ مکے میں بھی رکھ سکتے ہیں، جدے میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور بھی کسی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے حرم میں ادا ہو۔ محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ فلسطینیوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ کشمیری مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ مسلمان ہند میں ہے، سندھ میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، برما میں ہے، ارکان میں ہے، عرب میں ہے، عجب میں ہے، افغان میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما، شر اعداء سے محفوظ فرما، شر حاسدین سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم انا نعوذ بک ان جہد البلاء ودرک الشقا وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اصرف عنا کید الکائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین وسحر الساحرین وظلم الظالمین، یا قوی یا عزیز، یا قوی یا عزیز۔ اللہم اجعلنا فی ضمانک وامانک واحسانک، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم